دیکھیں اس وقت جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، تو یہ تقریباً نیم پاگل ہو گئے ہوئے ہیں۔ 8-9 ماہ سے 10 ماہ سے ہو کیا رہا ہے، ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو جمہوریت ہے اس کا خون کیا جائے، جو حق اور سچ کی آواز کو دبایا جائے۔ ان لوگوں کی آپ جب پاس میں چلے جائیں، ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی سیاست کس طرح شروع ہوئی۔ یہ ان کی آمریت کی گود میں بیٹھ کے یہ یہاں تک آئے ہیں، تو انہوں نے وہی حرکتیں کرنی ہیں جو انہیں سکھائی گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز، میں ہوں کائنات میر۔ ایک طرف تو عمران خان پیشیوں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، دوسری جانب زمان پار پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آج اس ساری فسطائیت اور ملکی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جس طریقے سے زمان پارک پر آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد IG پنجاب اور وزیر اطلاعات کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، کہا گیا کہ زمان پارک سے پیٹرول بمز، رائفلز، شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، تو یہ تقریباً نیم پاگل ہو گئے ہوئے ہیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ تو ویسے بھی دیوانہ ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنے سے سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہاں تو کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد شاید یہ کہیں گے کہ اینٹی ایئر کرافٹ بھی وہاں تھے، ایٹامک بام بھی وہاں سے لے کے گئے ہیں۔ تو یہ تو ان کی نااہلی ہے، جاہلیت ہے، جس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی پاپولیرٹی کو نیچے لے کے جائیں، تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اور ہر ان کی جو حرکت ہے جو جاہلیت پہ، جو نااہلی پہ مبنی ہے، وہ عمران خان صاحب کی شہرت کو دن بدن اوپر لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی عقل بندی نہیں تھی اور جاہلیت تھی یہ۔ ٹھیک سر، یہ جو ایک پریسیڈنٹ اب سیٹ کر دیا گیا، جس طرح سے آج ایک ایکس پرائم منسٹر کے گھر پر دھاوا بولا گیا، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے ہماری مستقبل کی سیاست پر بڑے غلط اثرات ہوں گے؟ دیکھیں آپ پچھلے 8-9 ماہ سے 10 ماہ سے ہو کیا رہا ہے، ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو جمہوریت ہے اس کا خون کیا جائے، جو حق اور سچ کی آواز کو دبایا جائے۔ تو یہ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ تو ہر دن جو گزر رہا ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، اس کے ساتھ عوام میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، عوام ایجوکیٹ ہو رہی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ 13 جماعتیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ نااہل لوگ ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور اس ملک کے دشمن ہیں۔ یہ تو سارے عوام کو پتہ لگ گیا ہے، مکمل طور پہ واضح ہو گیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، جمہوریت کے دشمن ہیں، اور یہ کسی بھی طرح ہمیں وہ اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے جو حق اور سچ کا ہے، جس پہ خان صاحب کھڑے ہیں۔ سر یہ جو جمہوریت کے دور میں آمریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو سیاسی پارٹیاں اس حوالے سے سبق کیوں نہیں سیکھتی ہیں کہ ہر بار کسی کا مہرہ بن کے استعمال ہونا اور پھر اس کے بعد اپنی ہی سیاست کو نقصان پہنچانا، یہ اس پر سیاستدان کیوں آپس میں مل بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتے؟ دیکھیں اصل میں آپ جیسے بھی آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آپ جیسی پرورش کریں گے وہ ویسا ہی ایکٹ کرے گا۔ تو ان لوگوں کی آپ جب پاس میں چلے جائیں، ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی سیاست کس طرح شروع ہوئی۔ یہ ان کی آمریت کی گود میں بیٹھ کے یہ یہاں تک آئے ہیں، تو انہوں نے وہی حرکتیں کرنی ہیں جو انہیں سکھائی گئی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ جو آپ یہ دیکھیں کہ چند سالوں میں، ویسے تو سٹرگل خان صاحب کی 26 سال ہو گئے، 27واں سال اب چل رہا ہے، تو سٹرگل تو بہت لمبی ہے، لیکن خان صاحب نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے سامنے، مطلب واضح کر دیا ہے کون کرپٹ ہے، سب کو انہوں نے بالکل عیاں کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ کون غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا سچ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں عوام نے سوچ لیا ہے، عوام اس پہ چل پڑی ہے، وہ ہمیں موقع بھی دے گی، اور خان صاحب کو انشاءاللہ موقع ملے گا تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ سر آپ نے کہا نا کہ خان صاحب نے سب کو بے نقاب کر دیا، خصوصاً سسٹم سارا ننگا کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے اسی بات کی سزا خان صاحب کو دی جا رہی ہے جو اس قدر ظالم ان کے ساتھ رویہ اپنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں حق و سچ کی جو راستہ آتا ہے ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے۔ آپ اپنے ابھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, انہوں نے بہت زیادہ مطلب ان کو ہم میچ تو نہیں کر سکتے, ہم تو ان کی خاک کے برابر ہیں, پاؤں کی خاک کے برابر ہیں. تو انہوں نے بھی مشکلیں اٹھائیں, ایک مشکل راستہ جو تھا جو حق اور سچ کا تھا. تو ہم تو انسان ہیں, وہ صرف مسلمانوں کے یہاں کے لیڈر نہیں ہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں. اس میں مشکلات تو آئیں گی, اور بہتری یہ ہے کہ عوام کو پتہ لگ گیا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, برائی کیا ہے, باطل کیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مریم نواز کے پاس کوئی حکومتی عہدہ بھی نہیں ہے, نہ اس وقت وہ اون ہی نہیں کرتی کہ میں حکومت میں ہوں, اس کے باوجود یہ زمان پاک آپریشن کے دوران جس طریقے سے وہ رپورٹنگ کی فارم میں ایک طرح سے سوال بتاتی رہیں, ٹویٹ کرتی رہیں, تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی, جس طرح کی ٹویٹس وہ کر رہی تھی, اس کی کیا منطق تھی اس کے پیچھے؟ آپ نے دیکھا کہ ہم خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ مریم نواز دوسری سائڈ پہ کھڑی ہیں. تو وہ ہماری خان صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری بہترین کھلاڑی ہیں. اس نے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے, اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اپنے باپ کو پہلے وزارت سے گھر بھیجا, پھر جیل بھیجا, پھر ملک سے باہر بھیجا. تو وہ تو بڑی زبردست ہماری کھلاڑی ہیں, وہ سارا کام جو کر رہی ہیں ہمارے لیے کر رہی ہیں. تو ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے جس کے جو ہو رہا ہے, یا ثناء اللہ اس کے پیچھے, رانا ثناء اللہ ہے, یا مریم نواز ہے, یا باقی لوگ ہیں جو 13 جماعتیں ہیں, لیکن وہ سارے مل کے بھی بائی الیکشنز آپ نے دیکھے ہیں, سب جماعتیں مل کے ایک خان صاحب کی پارٹی کے کسی بندے کو ہرا نہیں سکتے. تو ابھی بھی جو الیکشن ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے, تو واضح مارجن ہے, ہزاروں کا, اور بہت بڑا مارجن ہے. 50,000 اگر وہ لے رہے ہیں تو ہمارا کینڈیڈیٹ 90,000 لاکھ لے رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے تو بہت بہتری ہو رہی ہے. سر مریم نے بھی آج ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے زمان پاک کی ایک فوٹیج لگائی, اس میں کہا دہشت گرد بھاگ رہا ہے. یہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ایک پی ٹی آئی کے بارے میں ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. نگران حکومت کے وزیر اعلیٰ, وزیر اطلاعات بھی بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ پارٹی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ان کی مستقبل کی پلاننگ ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کی کوشش تو بہت زیادہ ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح بھی -1 کر دیا جائے, لیکن وہ اس کوشش میں ہر دفعہ ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں, آپ بتائیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اس پہ یقین کرتی ہیں؟ نہیں سر. نہیں کرتی نا. تو اس لیے کوئی بھی جو باشعور ہے, جو پڑھا لکھا انسان ہے, جو لوگ ہیں, اب ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ ینگ جنریشن تقریباً 60 to 65% ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے گھرانوں سے ہیں. وہ لوگ جو کبھی ووٹ دینے نہیں نکلے تھے, خان صاحب نے انہیں ایجوکیٹ کیا ہے باقاعدہ. ان کی مطلب جب بھی ہوتا ہے وہ اس پہ پوری تسلی سے انہیں بتاتے ہیں. ہمارے جو ہوتے ہیں ترجمان, ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں. تو خان صاحب نے اویئرنیس بہت زیادہ پیدا کر دی ہے. یہ جو مرضی کہتے رہیں, دہشت گرد کہتے رہیں, یہ کہہ دیں کہ وہاں سے کلاشن کوفs نکلی ہیں, یہ وہ کہ ٹینک نکلے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو مرضی کر دیں, آنے والا وقت انشاءاللہ خان صاحب کا ہے اور اس ملک کی بہتری کا ہے. اور جیسے یہ ان کو ڈر بھی یہی ہے, یہ چاہتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں. نگران سیٹ اپ کی آپ نے بات کی ہے, تو نگران سیٹ اپ تو ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں. حالانکہ نگران سیٹ اپ بالکل نیوٹرل لوگ آتے ہیں جن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور گھر جائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو نگران سیٹ اپ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے 2 سال جانا نہیں ہے. تو وہ جو مرضی کر لے, اس وقت جو عوام نے تہیا کر دیا ہوا ہے. آپ نے شاید آپ کا وہاں گئی ہوں زمان پار, ایک طرف اپنے لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے اور ایک طرف جذبہ تھا, بالکل جوش تھا, جذبہ تھا. تو جوش اور جذبے کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو رہی تھی. ایون پولیس والے کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے جی, ہم کیا کریں, ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو جوش اور جذبے کے اگینسٹ کچھ نہیں کھڑا ہوگا. یہ ایک طوفان ہے, یہ سونامی ہے. سونامی میں بار بار میں نے سنا تھا, لوگ کہتے تھے کہ سونامی تو تباہی لاتا ہے. تو میں بالکل یہ اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سونامی جو پانی کی ہوتی ہے وہ تباہی لاتی ہے. لیکن جو انسانوں کی سونامی ہے, جس کی ڈرائیونگ فورس پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تباہی ضرور لائے گی. لیکن کس کی؟ کرپشن کی, وہ ان نام نہاد لوگوں کی جو ڈاکو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں, ان کی جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں. اور انشاءاللہ جب وہ سونامی واپس اپنی جگہ پہ سیٹل ہوگی تو یہ ملک بہت بہتر طریقے سے
ابھرے گا اور آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا. سر آج خان صاحب کی پیشی تھی اسلام آباد میں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو سر جس طرح کا رویہ حکومت کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے، لگ تو ایسے رہا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ خان صاحب کو جب موقع ملا وہ گرفتار کریں گے. ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو خود ہی اب اپنی گرفتاری دے دینی چاہیے؟ نہیں، اس میں گرفتاری کیوں دے دیں؟ اب میں آپ کو یا مجھے آپ کہیں کہ آپ جا کے گرفتاری دے دیں، ایک پروسیس ہوتا ہے. لاء نے اپنا ایک کورس لینا ہے، ایک پروسیس کو فالو کرنا ہے. وہ بلا رہے ہیں، خان صاحب جا رہے ہیں، تو گرفتاری کا تو پہلے ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی ان میں کوئی ثابت نہیں ہوئی بات، تو گرفتاری کیوں دے دیں؟ تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے یا -1 کر دیا جائے، یا جو ان کے جو پارٹی میں پھوٹ ڈلوا دی جائے، ڈیوائیڈ کر دیا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے. تو خان صاحب کا یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج زمان پاک کا جو انہوں نے کیا ہے، ایک عجیب سی حرکت کی ہے، تو اس کا کیا اثر ہوا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہو گیا ہے. تو اگر خان صاحب کو فرض کریں، خدا نخواستہ اگر 1 دن 2 دن کے لیے جیل میں ڈالیں گے، تو ان کی خان صاحب کی پاپولیرٹی میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ابھی اگر 60 to 70% ہے تو وہ 100% اس دن ہو جائے گی. یہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. جب انسان پاگل ہو جائے، جب باولا ہو جائے، تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کیا کریں. تو یہ مسٹیکس کر رہے ہیں سارے مل کے، مریم اور یہ سارے، تو وہ الٹیمیٹلی ہمارے فائدے میں جا رہی ہیں. سر عام تاثر یہ ہے کہ اگر ان کیس -1 فارمولا سکسیڈ کر جاتا ہے تو پی ٹی آئی فیکشنز میں بک جائے گی، مطلب ڈیوائیڈ ہو جائے گی. ڈفرینٹ اس کے سیکشنز ہوں گے اور ہر بندہ جو ہے وہ عمران خان بننے کی کوشش کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس چیز میں سکسیزفل ہو سکیں گے؟ دیکھیں، کوشش تو ان کی ہے، لیکن آپ نے کہا ہر بندہ عمران خان بننے کی کوشش کرے گا. میں بھی عمران خان ہوں، میرا بیٹا بھی عمران خان ہے، میرے دوست بھی عمران خان ہے، ہم سب عمران خان ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے چیئرمین کو فالو کر رہے ہیں. بالکل. ہمیں ہمیں وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ فریکشنز میں نہیں وہ کر سکتے. ہم سارے تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں شروع سے ہوں، پہلے دن سے تحریک انصاف میں 96 سے. تو میرا بیٹا چھوٹا تھا 4 سال کا، بڑا 7 سال کا تھا، کرکٹ کھیل رہے تھے. تو چھوٹے کو اس نے آؤٹ کر دیا بڑے نے، تو وہ چھوٹا رونے لگ گیا بیٹا. تو میں نے کہا نہیں یہ آؤٹ نہیں ہے. تو میرا بڑا بیٹا 7 سال کا تھا، وہ بھاگا، وہ اندر گیا تو ٹیلی فون اٹھا کے لے آیا. تو کہتا ہے آپ میری خان صاحب سے بات کرائیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا خان صاحب سے بات کرنی ہے؟ اس نے کہا اگر آپ گھر میں انصاف نہیں کر سکتے تو آپ تحریک انصاف میں نہیں رہ سکتے. میں نے خان صاحب کو یہ بات کہہ دی ہے. تو آپ ان چیزوں کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ بالکل. جو لوگ، جو بچے جنہوں نے دیکھا ہے، اب 27واں سال ہے، تو ان بچوں کو ذہنوں کو آپ بدل نہیں سکتے یہ جھوٹی چیزوں سے. یہ روزانہ ایک کہانی گھڑ لیتے ہیں. تو وہ اس وقت مطلب کہ وہ ہر چیز کر گزرنے کو تیار ہیں. جو نئی جنریشن ہے، جو ینگ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب صحیح ہیں، ہم ان کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں چوروں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو چور لٹیر تو عام طور پر سیاسی پارٹیز کو کہتے ہیں، تو کیا اگر وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو ان کا اشارہ مقتدر حلقوں کی طرف ہے؟ نہیں، اس میں یہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک گھر میں مثال لے لیں، آپ اپنے یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو کو دیکھ لیں، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ بہت برے ہیں، کچھ درمیانی ہیں. تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ہماری پارٹی میں ہو سکتا ہے بہت اچھے لوگ بہت زیادہ ہوں، کم اچھے بھی ہوں. تو خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو بہتر لوگ ہیں ہر پارٹی میں، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی نون میں بھی کچھ بہتر لوگ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں بہتر لوگ ہیں، تو وہ ان کا اپنا گروپ بنائیں. ہماری طرف سے بھی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ہمیں اگر وہ آفر کریں گے، بیٹھنے کی کریں گے اور سنجیدہ ہوں گے، تو خان صاحب اس میں بالکل انکار نہیں کریں گے. سر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں اور آپ کے جو سرگرم کارکنان ہیں ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں آپ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کی کوشش تو یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو. وہ آپ کو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی موت ہے.
تو ان کی کوشش الٹیمیٹ کوشش تو یہ کہ الیکشن نہ ہو، وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ ڈیلے ہو جائیں، لیکن میرے خیال میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کوشش ان کی ہے تو اریسٹ کر لیں، آگے بھی تو کیے ہیں انہوں نے اریسٹ، اور بھی چیزیں وہ ظلم ڈھائے ہیں، کر لیں کوشش وہ بھی کر لیں. تو ہمارے حوصلے وہ مطلب پست نہیں کر سکتے، ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہمارا لیڈر اتنا حوصلے والا ہے، بیٹھا ہوا ہے. وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اس قوم کے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چیز ہمیں ڈرا نہیں سکتی. یہ جیلیں آگے بھی انہیں کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی ہمیں وہ توڑ نہیں سکتے. خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ویژن کے ساتھ ہیں ہم، اور انشاءاللہ چینج لائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو.